بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ امام محمد ابن عبد الباقی البزار نے کہا ما ضیعت ساعة من عمری فی لہو ولعب، ایک لمحہ بھی میں نے اپنے عمر کا کھیل کود میں ضائع نہیں کیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر ہجرت قلبیہ یعنی قلبی ہجرت اللہ کی طرف واجب ہے کہ آپ کا دل لپکے جبکے اللہ کی طرف؟ یہ جو ناک ہے نا ہماری ایگو انا، اس کو اللہ کے دربار میں رگڑے۔ ہم سجدہ تو کرتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن کیا کبھی سجدۃ القلب آپ کے دل نے سجدہ کیا ہے؟ آپ کے اس انا والی ناک نے جو آسمان کو چھو رہی ہے اس نے سجدہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے دربار میں جھکائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، واللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن، وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحسر، أما بعد۔ یہ آخری ہمارا درس ہے آج کا اور آخری پوائنٹ ہے، لیکن اس میں ایک اور اضافہ بھی کروں گا۔ آخری جو شیخ نے درس دیا ہے وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے حفظ الوقت فی العلم، علم کے حصول کے وقت اور باقی بھی اوقات میں اس وقت کی حفاظت کرنا۔ جو طالب علم وقت کی قدر نہیں کرتا وہ حقیقت میں علم کے حصول میں سیریس نہیں ہے، کیونکہ زندگانی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے۔ شیخ فرماتے ہیں قال ابن الجوزی رحمہ اللہ فی صید خاطرہ ینبغی للانسان، انسان کو چاہیے ان یعرف شرف زمانہ کہ وہ اپنے زمانے کے شرف کو جانے، اپنے زمانے کے مقام کو جانے، وقدر وقتہ اور وقت کی قدر کرے، فلا یضیع منہ لحظۃ فی غیر قربۃ، ایک لمحہ بھی اللہ کے عبادت کے باوجود نہ ضائع کرے۔ ہر لمحہ ہر پہلو اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ وَيُقَدِّمُ فِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، اور اس میں وہ جو بہترین چیز ہے من القول والعمل، عملی اور قولی چیز وہ پیش کرے۔ ومن هنا عظمت رعایت العلماء للوقت، اور اسی وجہ سے علماء نے وقت کی رعایت کی۔ حتی قال محمد ابن عبد الباقی البزار، حتیٰ کہ امام محمد ابن عبد الباقی البزار نے کہا ما ضیعت ساعة من عمری فی لہو ولعب، ایک لمحہ بھی میں نے اپنے عمر کا کھیل کود میں ضائع نہیں کیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو اپنی پوری عمر کھیل کود میں ضائع کر دی اور ابھی بھی ہم سیریس ہونے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی ہمیں آرام چاہیے، ابھی بھی ہم چاہتے ہم کھیل کود کریں، ٹائم ضائع کریں، پب جی کھیلے، فیفا ویوا اور پتہ نہیں علم غلم دیکھے کھیلے، ٹائم ضائع کریں، ٹائم پاس کرنا ہے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا لیول ہے۔ جاگ جائیے اپنے اس غفلت کی نیند سے۔ ابن حبیرہ نے یہ نصیحت کی، یہ وہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کو ضائع کرنے میں تمہیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، تم فکر ہی نہیں کرتے، تم سوچتے ہی نہیں ہو، بلکہ سب سے آسان چیز تمہارے نزدیک اس وقت کو ضائع کرنا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آخر میں آپ کو ایک نصیحت اور ایک وصیت کر کے اختتام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ آخری ایک پوائنٹ جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے جس کا بتایا جائے، وہ ہے الفقر المحمدی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ امام ابن القیم اپنی کتاب زاد المہاجر الی ربہ اور طریق الہجرتین میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہجرۃ الی اللہ و الی الرسول واجبۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان کے اوپر ہجرت قلبیہ یعنی قلبی ہجرت اللہ کی طرف واجب ہے، کہ آپ کا دل لپکے جھپکے اللہ کی طرف، آپ کا دل کرے کہ یا اللہ تجھ سے کب ملاقات ہوگی۔ کیا آپ کا یہ دل کرتا ہے؟ اگر دل یہ نہیں کرتا تو آپ اپنے ایمان کے اوپر سوال اٹھائیں، آپ کا ایمان مشکوک ہے اگر آپ کے دل میں یہ والا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہجرت قلبیہ کیسے حاصل کیا جائے؟ قلبی ہجرت، امام ابن القیم کہتے ہیں ینالو بالفقر المحمدی۔ فقر محمدی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم اے لوگوں فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کی صفت ذاتیہ میں سے ایک ہے غنا، کسی کا محتاج، اور عبد اس کی صفت ہے فقر، محتاجیت۔ عبودیت کا لب لباب اللہ کے دربار میں بھکاری بننا ہے، اللہ کے دربار میں محتاج بننا ہے، اور اسی فقیری میں حقیقی غنا ہے، اسی غریبی میں، اسی فقیری میں، اسی محتاجیت میں، اسی بھکاری پن میں حقیقی غنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ففی هذا الفقر الغنى الحقیقی، امام ابن القیم کہتے ہیں۔ اس پہ ایک کتاب ہے الافتقار الی اللہ لب العبودیہ، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ابن شیخ الحزامیین کی الرسالہ فی الفقر المحمدی، یہ پڑھیں آپ لوگ۔ اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کان نائما علی حصیر ولما افاق رأى عمر آثارها ذلك على ظہرہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پر سو رہے تھے، ایک کھجور کے شاخوں کو والی چٹائی پہ سو رہے تھے، جب وہ جاگے تو اس کے اوپر انہوں نے آثار دیکھے، اور عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا عمر ما یبکیکا، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان ملوک کسرا و فارس علی سورہم یتنعمون، پرشین امپائر، فرس کے بادشاہ اور رومن کے بادشاہ، وہ اپنے ململ گداز بستروں پہ، اور آپ یا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار میں ایک بھکاری، ایک فقیر قبول کرتے، اور یہ جو ناک ہے نا ہماری ایگو، انا، اس کو اللہ کے دربار میں رگڑیں۔ ہم سجدہ تو کرتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن کیا کبھی سجدۃ القلب، آپ کے دل نے سجدہ کیا ہے؟ آپ کے اس انا والی ناک نے جو آسمان کو چھو رہی ہے، اس نے سجدہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے دربار میں جھکائے۔ آخر میں ایک دعا، اللہم انی اسألک الہجرۃ القلبیہ بالفقر المحمدی لانال الغنى الحقیقی، یا اللہ میں سوالی ہوں ہجرت قلبیہ کا فقر محمدی کے ذریعے، تاکہ میں غنا، حقیقی غنا پالوں۔ آخر میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک بنائے اور برکتوں رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے لیے ضرور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔